بڑا لطف آئے گا. آواز بلند نعرہ تکبیر سے حضرت کے استقبال کر دیں. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا دیں گے تو اور اچھا لگے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت. فیضان اعلیٰ حضرت. خاندان اعلیٰ حضرت. غلامان اعلیٰ حضرت. شیر قلبی. شیر قلبی. قادری دولہا. حسینی فیور. حسینی فیور. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور اس میں شرکت کرنے والے تمامی مشتاقان مصطفیٰ، بالخصوص منبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء اہل سنت، مفتیان ذوی الاحترام، پیارے پیارے سنی سوی العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاندار خطاب آپ نے حضرت علامہ مفتی ساجد صاحب قبلہ سے و حضرت علامہ حافظ و قاری فرید احمد صاحب سے اور دیگر علماء اہل سنت سے اور شعراء اہل سنت سے سماعت کیا اور سنا. کچھ دیر کے لیے آپ کے مابین یہ فقیر حاضر ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بامن بسر و سامہ مدد
قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد ماگدائیم تو سلطان زمانہ ہستی ہست داریم تمنا شہ جیلا مدد وگردابی بھلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات ہستی بحق سید عثمان ہارو مدد کنی یا معین الدین چشتی اور قادریم نارے یا غوث اعظمی زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم اور قادریم نارے یا غوث اعظمی زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. یہ تو حضرت علامہ نے اعلیٰ حضرت کے تمام فضائل و کمال اور تمام سارے احسانات جو اہل سنت پر ہیں واضح انداز میں بیان کیے، مگر سب سے بڑی فکر ہمارے ذہن میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی یہ ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی عظیم دولت نہیں ہے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تب تک کامل اور مضبوط نہیں ہوتے جب تک دل میں عشق رسول کی محبت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے سب ٹھیکیدار پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، مگر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی بنیاد پر وہ تب تک شفاعت کے حقدار نہیں ہوتے جب تک زبان حال سے یہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سبحان اللہ. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا. سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اس فکر کے شیخ کا نام ہے جس نے دھن دولت نہیں بلکہ ہم اہل سنت کا ایمان بچایا ہے. علم و فضل و کمال ہر ایک دکھانے کی بات کرتا ہے، ہمیں علم و فضل و کمال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بریلی کے امام کے ذریعے مدینے کے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور امام نے جب دکھایا ہے تو یہ فرمایا ہے حاجیوں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. حاجیوں آؤ. یہ نہیں فرمایا کہ حاجیوں جاؤ، زندہ باد. سبحان اللہ. بلکہ اعلیٰ حضرت کی یہاں سے مقبولیت سمجھ میں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بھیج کر نہیں دکھا رہے، سبحان اللہ، بلکہ بریلی بلا کر مدینے کے مصطفیٰ کا جلوہ دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. آب کوثر تو پیا، خوب بجھائی پیاسے. آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو. اس عشق
کے جام پلانے والے کو احمد رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس عاشق صادق کو احمد رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس نے تم جیسے لوگوں کا بدنام عشق نہیں کیا ہے, اس نے وہ عشق کیا ہے جس عشق کی داستان صرف کاغذ پر نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے وہ مدینے کے آقا سے عشق کیا ہے سبحان اللہ. جس کی داستان ہر عاشق رسول کے دل میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ للکار عشق کی جب گونجتی ہے تو ہر عاشق صادق یہی کہتا ہے, وادی رضا کی, وادی رضا کی, کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, چاہے وہ رضا مخدوم کا علاقہ ہو, چاہے وہ علاقہ کالپی کا ہو, سبحان اللہ. چاہے وہ علاقہ کتھوچا کا ہو, مگر اگر عاشقوں کا علاقہ ہوگا تو یقیناً بانی عشق کا ضرور ذکر ہوگا. ہم گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر یا چولے بدل کر کہیں جانے کا مزاج نہیں رکھتے. ہم بریلی جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کیش کرانے نہیں جاتے, ہم بریلی جاتے ہیں تو اپنے اجداد کی سنت کو ادا کرنے جاتے. ہمیں بریلی سے کسی نذرانے یا بریلی سے کسی پروگرامات کی توقع ہم بریلی لے کر نہیں جاتے ہیں. ہم بریلی جاتے ہیں تو اپنے اعلیٰ حضرت کو دیکھنے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہ وہ بریلی کا امام جو ہے اہل سنت کا تو امام ہے ہی ہے, مگر وہ پہلے کالپی والوں کا امام ہے. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمیں اپنے مخدوم ہونے پر فخر نہیں ہے, ہمیں فخر ہے تو اعلیٰ حضرت والا ہونے پر فخر ہے. سبحان اللہ. لوگ اسی کو کیش کرا رہے ہیں کہ صاحب ہم تو پیرزادے ہیں اعلیٰ حضرت کے. پیرزادے ہونے پر مت اٹھلاؤ, اعلیٰ حضرت والے ہونے پر اٹھلاؤ. یہی ہمارے لیے ضمانت اور کامیابی کی علامت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام وہ امام ہے جسے مجدد کہتے ہیں, انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور بھائی بڑے مسائل آج کل چل رہے ہیں, کون جا رہا ہے, کون بلا رہا ہے, کون آ رہا ہے, تو سمجھ لیجئے اتنا کچھ اولادیں پوت ہوتی ہیں, کچھ سپوت ہوتی ہے اور کچھ کپوت ہوتی ہے. اب اس کی لسٹ میں آپ خود ہی اتنے سمجھدار ہیں, خود سمجھ لیجئے گا کہ پوت کون ہے, سپوت کون ہے اور کپوت کون. یوں تو بریلی ہر ایک جاتا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے موقع پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب 2-3 ہزار 5 ہزار کی بھیڑ ہوگی. تو جتنے لوگوں کو جتنی جیسی جس کی آپ کی بینائی کی کیپیسٹی تھی اتنا لوگوں کو نظر آیا تھا. جس کی کیپیسٹی ہی کمزور ہو اس کو کیا نظر آئے. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیکھ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اعلیٰ حضرت کا عرس آنے والا ہے, گھر گھر میں رضا کا عرس مناؤ. بریلی جا کر بھی جشن رضا مناؤ اور اپنے ہر محلے میں جشن رضا مناؤ. اس لیے کہ یہ اس امام کا عرس ہے جس نے اہل سنت کو بچایا ہے. آج اس امام کو سلسلوں پر مت بانٹو. وہ امام سلسلوں میں بانٹنے والا امام نہیں ہے. وہ ہمارا بریلی کا امام جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے,
اس نے تمہیں 72 میں بٹنے سے بچا لیا ہے اور ایک راہ پر چلا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی فکر نے اہل سنت کی ایمان و عقیدے کو ہند میں رہے جب بھی مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کے دیار میں گئے جب بھی مصطفیٰ کا ذکر، نہ قلم ہند میں کبھی جھکا، نہ عرب میں جا کر کبھی قلم رکا. جب بھی قلم چلا ہے نقی علی کے بیٹے کا، یہی بولتا ہوا نظر آیا ہے، کروں مدھو اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پا رہے نا. سبحان اللہ. آج اعلیٰ حضرت ہماری پراپرٹی ہے. اعلیٰ کسی کے پیر ہوں گے، ہماری پراپرٹی ہے اعلیٰ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے، جانتے ہو امام احمد رضا اپنے مرشدان طریقت کے سچے وفادار کا نام ہے احمد رضا. سبحان اللہ. کالپی میں ایک شیخ ہے جن کا نام شجرے میں آتا ہے، جنہیں حضرت سرکار سیدنا میر احمد کالپوی علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور مولانا عبد القادر بدایونی میں کسی مسئلے پر بحث ہوئی اور مسئلہ آگے بڑھتا چلا گیا. پھر اعلیٰ حضرت جو ہے مولانا عبد القادر بدایونی نے کہا، ہماری اپنی ایک لائبریری سیتا پور میں ہے، ہم لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے وہاں چلتے ہیں. جب سیتا پور کی لائبریری میں گئے اور کتاب نکالی گئی اور اس میں بھی آپ نے دکھایا مولانا عبد القادر صاحب نے کہ یہ مسئلہ بھی میں جو کہہ رہا ہوں اسی پر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ کتاب لکھی کس کی ہے؟ سبحان اللہ. یہ بتائے کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو مولانا عبد القادر فرماتے ہیں یہ کتاب لکھنے والے قطب الاولیاء کے شہزادے شیخ کالپی حضرت میر سید احمد کالپوی کی لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر میرے شیخ نے اس پر قلم چلا دیا تو اب مجھے مزید اس پر کوئی قلم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو شیخ نے فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اعلیٰ حضرت کی ہم ذہن میں فکر رکھتے ہیں. انہوں نے جو راستہ ہمیں دیا ہے، جو اصول دیے ہیں، جو ڈسپلن دیے ہیں، جو طریقے دیے ہیں، ہم اس کے فالوور ہیں، اس کو مانتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کسی فرقے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. بے شک. مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کی سچی فکر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. میں ان لوگوں سے مطالبہ کرنا چاہوں گا جو مسلک اعلیٰ حضرت سے اختلافی نظریات رکھتے ہیں. میں کہوں گا اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی خلاف شرع کام کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ جب بھی کہا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی شریعت پر عمل کرنے کی فکر دی. آج اسی فکر کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جس میں صدیق کی صداقت کے جلوے نظر آتے ہیں، فاروق کی عدالت کی فکر نظر آتی ہے، عثمان کی سخاوت کے جلوے نظر آتے ہیں، علی کی شجاعت کے تیور نظر آتے ہیں. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جس میں امام اعظم کی فکر ہے، امام شافعی کی فکر ہے، امام حنبل کی فکر ہے، امام مالک کی فکر ہے. اور اسی مجموعے کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس مجموعے کا نام ہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا جان لیجئے جو بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ٹکرایا ہے، بعد میں ایسا چکنا چور ہوا ہے کہ اس کے وجود کو بھی اس کے حالی موالی بٹور نہیں پائے.
اس لیے اس فکر سے ذہن رکھیے، آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہیں، طریقت کا طریقہ پہلے دیکھیے، اس لیے کہ طریقت کو طریقت کے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ طریقت شریعت جب ہوگی جبھی طریقت سمجھ میں آئے گی۔ اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ صرف ہماری ہی طریقت پر قائم رہیے تو ان سے کہیے پہلے شریعت دکھائیے، بعد میں طریقت کا پاٹھ پڑھائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب محرر شریف جا کر سلوک کی منازل جب طے کی ہیں تو جانتے ہو ان کے لیے وہ انمول تحفہ پہلے سے موجود تھا۔ جد کریم سرکار سیدنا خواجہ شاہ فضل اللہ کالپوی علیہ رحمت و رضوان نے صاحب البرکات کو جب انعامات و اکرامات دیے تو یہ فرمایا تھا ان امانتوں کا ایک امین آئے گا، ان امانتوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ، امین آئے گا، بغیر کسی ریاست کے اس کے حوالے کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو جو سلاسل ملے ہیں ان سلاسل میں صرف اتنا ہی ان سند پر ہے امام احمد رضا کو سلسلہ قادریہ کالپویہ کی اجازت دی۔ کالپویہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، مگر جو کالپی سے امانتیں دی گئی تھی جس میں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ابوالعلائیہ، مداریہ اور سلسلہ چشتیہ جو بحوال ہے سرکار خواجہ اجمیری میر احمد کالپوی کو ملا، وہ اعلیٰ حضرت کو دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ چشت ہندوستان میں خواجہ اجمیر سے، آپ کے شہزادگان سے، یا پھر سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے، مگر کالپی شریف میں جو سلسلہ چشتیہ ہے وہ محبوب الہی کے وسیلے سے نہیں ہے۔ سلسلہ چشتیہ جو کالپی میں ہے وہ خواجہ اجمیر نے حکم دے کر میر احمد کو کالپی سے اجمیر بلایا۔ سبحان اللہ۔ خود بعد وصال آج بھی تحریریں دونوں جگہ موجود ہیں، کالپی میں بھی ہے اور اجمیر میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ برگ تنبول پان کے بیڑے حضرت میر محمد کے ہاتھ میں عطا کیے گئے اور حکم فرمایا گیا کہ اپنے شہزادے میر احمد کو لے کر اجمیر معلیٰ حاضر ہو جائے۔ حاضر ہوئے، خواجہ اجمیر نے گنبد پاک میں اپنے بلایا، خود بنفس نفیس تشریف لا کر سر پر دستار باندھی اور سلسلہ چشت کی اجازت عطا فرمائی، اور وہی اجازت انہوں نے اپنے بیٹے مرشد صاحب البرکات شاہ فضل اللہ کو دی، شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ کو دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کر کہ یہ آپ کو بھی اجازت ہے اور یہ امانتیں بھی آپ کے حوالے ہیں، جو بھی اس وقت میں ہو اس کو یہ ہدایت دے کہ جب بریلی سے نقی علی کا بیٹا آئے، سب آئیں تو ریاضت کرائی جائے، چلے کرائے جائیں، وظائف کرائے جائیں، عملیات کرائے جائیں، مگر جب نقی علی کے شہزادے آئیں تو بغیر کسی ریاضت کے یہ امانتیں ان کے حوالے کر دی جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان امانتوں کے سچے امین کو احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب انہی کے نور نظر لخت جگر کو حجت الاسلام مفتی اعظم کہتے ہیں، جنہیں دنیا ہم شبیہ غوث اعظم کہتی ہے، یعنی مفتی اعظم کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شباہت، علم کی شباہت، فضل کی شباہت، کرم کی شباہت،
इनायत की शबाहत, जलवों की शबाहत, नस्ल की शबाहत का मसला नहीं है, बल्कि उनके करम की शबाहत का मसला है। सुभान अल्लाह। हम शबीहे को से आते जो बैठे बैठे बरेली में, जो बैठे बैठे बरेली में मुरीद अड़ गया कि हम तो गौसे आजम से ही मुरीद होंगे, हम तो मुफ्ती आजम से मुरीद होंगे। आप फरमा रहे हैं मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। मुरीद कहता मैंने अपना हाथ मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। मेरे मुफ्ती आजम ने तबस्सुम फरमाया और अपना हाथ उस मुरीद के सर पर रखा, कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। जब कहा है तो बोल उठा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा पहले क्यों नहीं कह रहा था? कहा हुजूर पहले आपको देख रहा था, जब आपने सर पर हाथ रख दिया तो बगदाद के उस शेख को देख लिया, जिन्हें अब्दुल कादिर गौसे आजम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे की पावर का ये आलम है, जब बेटे के पावर का ये आलम है, उनके वालिद अहमद रजा के पावर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। ये अहमद रजा को पावर कहीं और से नहीं मिला है, ये अहमद रजा को जो पावर मिला है वो मेरे नाना अहमद मुख्तार के दरे अनवर से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कि अहमद रजा ने अपनी जिंदगी को दुनिया वालों के हवाले नहीं किया है, अपनी जिंदगी को मुस्तफा प्यारे के हवाले। आज भी हमें अपनी फिक्र को भी उसी जहनो फिक्र में रखना चाहिए। हम दुनिया वालों के फरेब व मक्र में आकर लच्छेदार गुफ्तगू सुनकर अपने जहन को उलझाएं ना, बल्कि हम तो उन गेसुओं को की गुत्थियों से सुलझकर उसी फिक्र में रहे कि जहां से हमारी जिंदगी की गुत्थी सुलझ गई है और हमारी जिंदगी को राह अज़ीम मिली है, जिस राह पर चलकर हम नमाज की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुस्तफा की करम की बुनियाद पर जन्नत के हकदार बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आला हजरत ने कभी ये नहीं कहा कि आप कछौछा के शेख से मोहब्बत ना करें, बल्कि दुनिया देखती थी कछौछा के शेख आला हजरत से कितनी मोहब्बत करते थे, आला हजरत उनकी ताजीम करते, वो आला हजरत की कितनी ताजीम करते थे। इस फिक्र को जहन में रखो, मनचलों की जहन में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, जो असल है उसकी तरफ जाओ, जो फुरूयात है उसमें उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का अपने अंदर मिजाज मत पैदा करो। मेरा हुसैन जिंदा है, बस ये जहन रखो। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन जिंदा है, ये जहन रखो। और जिंदा है तो फिर हम उसकी जिंदगी के लिए हाथ बुलंद करके नारा लगाएंगे, हाथ नीचे करके नियत नहीं मानेंगे। जो जिंदा है, जिंदा है, तो नौजवानाने जन्नत का सरदार है, नौजवानाने जन्नत का सरदार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मेरे हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार। सहाबा जो बूढ़े अर्ज करते, आका जवानों के सरदार हुसैन, हम बूढ़े कहाँ जाएंगे? मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, और रोज़े महशर सबको जवान उठाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस बुनियाद पर जवान उठाया जाएगा? ईमान वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर ईमान तरोताजा आपके सीने में रहेगा तो हर एक आपके जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार रहेगा, वरना चार भी मैसर ना होंगे अगर उनकी फिक्र में उलझ गए। न ये इमाम पढ़ाएंगे, न कोई आपकी जनाजे में शामिल होंगे। जनाजा उन्हीं का पढ़ा जाता है और उन्हीं के जनाजे में शामिल हुआ जाता है
جن کی فکر یہ ہوتی ہے، حضرت علامہ مفتی ساجد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، یا رسول اللہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، سبحان اللہ، کیا سراغ لے کر چلا ایمان والا؟ وہ آئیں گے، یہ ایمان والوں کی فکر ہے، وہ آئیں گے، جلوہ دکھائیں گے، مسکرائیں گے، وہ پہچان نہ پائیں گے، ہم پہچان جائیں گے، احمد رضا فرمائیں گے، یوں مسکرائے مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پہچان نہ پائے، پہچانیں گے کیسے؟ جن کی چٹیل میدان میں پھوٹ گئی ہے وہ کیا پہچانیں گے؟ یہ پھوٹ جائے، پھوٹ جانے دو، مگر اس دل کی آنکھ کو کبھی مت توڑنا. اگر یہ بیدار رہی وہ آئیں گے جب اپنا جلوہ دکھائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، آباد والے وہیں پڑے رہ جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہتے نظر آئیں گے، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنت کے وسائل شریف میں فرمایا میری قبر کو اتنا گہرا کھودا جائے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم تو کھڑے ہونے کو بدعت کہتے ہو، شرک کہتے ہو، اہل سنت معذور نہیں ہے. ہمارے جب شیخ آتے ہیں، ہمارے جب آقا آتے ہیں، تم دنیا والے جو ہے افسران کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ہم اس کے سائے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس کی تعظیم کے لیے زمین والے نہیں بلکہ عرش والے بھی کھڑے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. وہ آقا کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے فکر والے ہیں، وہ آتے ہیں، ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. قبر میں وہ آئیں، ان کے ابا کے تعلق سے تو پوچھا نہ جائے گا، ان کے ابا کے تعلق سے تو پوچھا جائے گا. کل سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر تب تک یہی سوالات ہوں. وہی ایک فکر، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور پھر تیسرا کٹھن، امپورٹنٹ، کمپلسری، لازمی، انیواریہ سوال. کیا سوال؟ وہی ایمان و عقیدے والا. کیا خیال ہے تمہارا ان کے بارے میں؟ تو یہ تو خیال میں الجھ جائیں گے کہ ان کے گرو گھنٹالوں نے بتایا ہی نہیں، مگر ہمیں ہمارے شیخ نے، امام نے بتایا ہے. جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا خیال جاننا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں جانا، تمہیں مانا، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سکھانے والا کون ہے؟ یہ اہل سنت کو یہ فکر دینے والا کوئی اور نہیں ہے. اسے بریلی کا احمد رضا کہتے ہیں، جسے ہم اپنی عشق کی آواز میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. حضرت تو سبھی ہے، حضرت سبھی ہے، مگر میاں مقدر کے دھنی ہیں ہم ایمان والے. ہمارے یہاں ہر چیز اعلیٰ، ہمارے یہاں ہر چیز اعلیٰ.
उनके यहाँ क्या मामला था, खुद ही हाथ से गूंथते, खुद ही अपने हाथ से बनाते अपने खुदाओं को और नाश्तेदान में रख के चल देते। मौका मिलेगा तो पूछ लेंगे, जब नाश्तेदान का खाना खत्म हो जाएगा तो इन्हें ही तोड़ के खा जाएंगे। मगर हमारा वो रब है जिसकी फिक्र हम ये जानते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। वो हमारा जिसका पता किसी के बाप ने नहीं बताया, आमना के लाल ने बताया। सुभान अल्लाह। सब औंधे मुमकिन पड़े। उनके महबूब, उनके मानने वाले परस्तारों ने पूछा तुम क्यों गर पड़े, तो उनके महबूदान ने कहा वो आ गए। वो आ गए। कहा कौन आ गए? कहा एक रब का पता बताने वाले आ गए। सुभान अल्लाह। वो महबूब हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कायनात में तशरीफ लाए, सब ने यही मुस्तैद जवाज़ा दिया, हम आए वो आने वाले, हाँ वो आने वाले, वो आने वाले हैं। सब ने अपनी अपनी फिक्र पेश की है, मगर जब मुस्तफ़ा कायनात में तशरीफ लाए हैं तो आते ही घर के लिए दुआ न की, बल्कि सजदे में रखकर सर अपनी उम्मत के लिए दुआ की। तब हमारा वो है, ऐसा रब है जिसकी करम के पूरी कायनात बनी, जमीन से लेकर आसमान तक, चरन से लेकर परिंद तक, शजर से लेकर हजर तक, बर्ग से लेकर बाहर तक, कुल कायनात को अगर बनाने वाला रब है, वो कोई है तो वो मेरा रब। जिसने जब चाहा कि कुछ कायनात को बनाया जाए, वो किस लिए कि अपने महबूब के जलवों से कायनात को मुअत्तर किया जाए। तो पूरी कायनात को पहले नहीं बनाया, सबसे पहले मेरे अपने नूर से, मेरे मुस्तफ़ा के नूर को बनाया, फिर उस नूर पाक के सदक़े में पूरी कायनात का ज़हूर बनाया। आला हज़रत ने, मेरे आला हज़रत फिर फरमाया, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत ने पूरा मसाला जिंदगी का इसी में हल कर दिया कि जबान भी तुम्हारी खुले तो रब के एक होने का ऐलान करे और अपने नबी को अपना महबूब मानने का इजहार। सुभान अल्लाह। रब कुरान को रब का कलाम माने और अपनी जिंदगी को उसी पर कायम करे। जबान जो है ईमान वाले की वो जबान होती है जो मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में चलती है। जबान से कुछ सरजद गलत हो जाता है तो कुफरियात में दाखिल हो जाता है, और उसके लिए बेहतर अमर ये होता है कि मुफ्तियान किराम मौजूद होते हैं कि अगर धोखे से गलती से कोई जुमला निकल गया, ईमान वाला बुलंद इसलिए है, जानते हो ईमान वाला और बरेलवी क्यों बुलंद है? वो इसलिए है कि हम तौबा करने से कभी कतराते नहीं हैं, तौबा करने से कभी भागते नहीं हैं। इसलिए कि हम ईमान वालों की तो फिक्र ये है कि हम सुबह को उठते हैं तब भी तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, शब में सोने जाते हैं तब भी तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं कि मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, और हम सिद्क़ दिल से कलमा तैयबा पढ़ते हैं, मौला हमारे इस कलमे के पढ़ने को अपनी महबूब के सदक़े में कबूल और मकबूल। ज़बान हमारी इसी अंदाज में होना चाहिए। लोग मुसलमानों को जाहिल कर देते हैं, जबकि शरीयत मुस्तफा की रोशनी में ईमान वाला जाहिल है नहीं। जाहिल तो वो है जो पढ़कर कलमे को न समझ सका, जाहिल वो है वो जो कलमा पढ़कर कलमे को समझ गया। सबसे पढ़ा लिखा तो वही है
اس لیے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فکر ہے، اور زبان حال سے اعلیٰ حضرت نے اسی کو بتا دیا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ دل جو دھڑکتا ہے، دل کی جو دھڑکن ہے، اس دھڑکن کو کسی کے حوالے مت کرو، کسی کے نام مت کرو، اس دل کی دھڑکن کو آمنہ کے لال کے نام کرو۔ جب دل کی دھڑکن تمہاری ان کے نام رہے گی تو کل کائنات کی ہر چیز تمہارے پاس رہے گی۔ کبھی جھوٹ غیبت چغلی کر کے نفع کمانے کی کوشش میں مت کرو رہو۔ ذہن تو تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سچے مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہیں۔ ہماری فکر یہ ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کہ جانا میرے حضور کا ہے، یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے۔ کوئی کچھ کہے کہ ہمارے پیر صاحب سے مرید ہو جائے گی، جنت مل جائے گی مفت میں، کہہ دو میں مفت والی جنت نہیں چاہیے، مصطفیٰ کے عشق والی جنت چاہیے، مصطفیٰ کے عشق والی جنت چاہیے۔ ہم ریڈی میڈ جنت میں جانے کا مزاج نہیں رکھتے، اس جنت میں جائیں گے جس جنت میں جانے سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ پائیں گے، پھر جبریل کے پروں سے ہولے ہولے صلی اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے پر سردار جنت میرے حسین کرم فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ ان کے نانا کی جنت میں جب جائیں گے یہ تاکتے رہ جائیں گے، بے شک کہتے ہوئے نظر آئیں گے مجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فکر کرو، جنت یہ آرزو میں ہی زندگی مت گزارو، مصطفیٰ کے عشق کی آرزو میں زندگی گزارو، ہر چیز تمہارے نام ہو جائے گی، ہر چیز تمہارے نام ہو جائے گی۔ حسین نے کربلا میں پانی سے محبت نہ کی، حسین نے کربلا میں محبت کی تو اپنے نانا کی شریعت سے محبت کی، ورنہ انعامات و اکرامات، دولت، ہر چیز کی ایڈوائز تھی، کہا جا رہا تھا ہر چیز دی جائے گی، صرف ہاتھ دے دیجئے۔ حسین فرماتے یہ ہاتھ پہلے سے ان کے ہاتھ میں ہے، اب یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ اس فکر کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج ہر ایک بریلوی کو خریدنے کے چکر میں لگا ہے، یہ بریلوی عالم بہت بولتا ہے، اس کو خرید لیا جائے، حسن دکھا کر خرید لیا جائے، دولت دکھا کر خرید لیا جائے، کار مہنگی کار دے کر خرید لیا جائے، مگر میاں جو سچا پکا بریلوی ہوتا ہے وہ دنیا کی دولت کے خاطر بکنے کا مزاج نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو پہلے غوث اعظم کے ہاتھ پر بک چکا ہے، جس کا نظر یہ فکر بریلی کے احمد رضا نے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکنے والے عبد الکریم علیہ رحمت و رضوان تھے، بکنے والے عید الاسلام تھے، بکنے والے برہان ملت تھے، بکنے والے صدر الشریعہ تھے، جنہوں نے دنیا والوں کی دنیا کی ہر دولت کو ٹھوکر ماری ہے، مگر مصطفیٰ کے عشق سے محبت کی۔ آج ہماری اور آپ کی فکر بھی یہی ہونا چاہیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، جان ڈالی گئی، پلٹ آئی، مولا بڑی تاریکی، بڑا اندھیرا،
नबी कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर पाक को आदम की पुष्ट में जलवागर किया, फिर रूह ठहरी जब ही पूरी आदमीयत का वजूद हुआ। बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। और भैया यही फिक्र रखो, खुद भी अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, सबको यही फिक्र दो कि ईमान रखो। ईमान की फिक्र ये है कि पर्दे के साथ घर में रहो, मार्केट की जीनत मत बनो। अगर जीनत ही सैया अपनी बढ़ाना है तो सैयदा के पर्दे को जहन में रखो। तुम्हारे हुस्न की जीनत मेकअप से नहीं बढ़ेगी बल्कि सैयदा की मोहब्बत से तुम्हारे बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मार्केट और बाजारों की जीनत मत बढ़ाओ, अपने घरों में बैठकर कुरान की तिलावत करो। जब कुरान की तिलावत होगी, देखो मेरे हुसैन को, बज़ाहिर दुनिया में थे तब भी तिलावत थी, और जब नेज़े पर तशरीफ ले जा रहे थे तब भी तिलावत थी। वो तिलावत ऐसी कि बज़ाहिर तो वो जश्न मना रहे थे जीत का, मगर हार कर जा रहे थे। मेरे हुसैन कल भी सरदार थे और आज भी आगे आगे सरदार बनकर जा रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। हम उस हुसैनी फिक्र को रखते हैं। सब का सब पूरा घर बार प्यासा है। नहर फुरात उधर लहरें मार रही थी, आज वही नहर फुरात मायूसी की जिंदगी में तड़प कर जिंदगी गुजार रहे। जो लोग करबलाए मुअल्ला हाजिर हुए होंगे उन्होंने देखा होगा ये फकीर भी उनके करम के सदक़े में हाजिर होता है हर साल। मैंने पूछा ये तेरी कंडीशन कब से हो गई? कहा जब से उन्होंने मुंह फेर लिया। मैंने कहा खुद चली जाती? कहा जब जिब्रील उनके घर में बगैर इजाजत नहीं जाते। सुभान अल्लाह। जब जिब्रील उनके घर में बगैर इजाजत नहीं जा सकते तो मैं उनके खेमे तक बगैर इजाजत कैसे पहुंच जाती? वो इशारा कर देता, मैं तो दौड़ कर उनके कदमों में पहुंच जाती। सुभान अल्लाह। उनके कदमों को चूम कर इन सब को बहा कर कहीं और लेकर चली जाती। वो उनके नवासे हैं जिनके एक इशारे से सूरज पलट आए, जिनके एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिनके नबुव्वत के बाद चांद उनका खिलौना न बने, जिनके खिलौना पालने में रहे मुस्तफा तो चांद खिलौना बन जाए, उसके नवासे को हुसैन कहते हैं। ऐ छिंदवाड़ा के जियाले मुसलमानों, अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो करबला से हुसैन ने नमाज भी पढ़ने के लिए कहा है और किनके पीछे पढ़ना है ये भी करबला से हुसैन ने सिखाया। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। जमात बड़ी जमात देखकर हुसैन ने जमात में शामिल नहीं हुए। हुसैन ने कहा है तन्हा रहना मगर ईमान पर कायम, मजबूती से कायम रहना। इस फिक्र को जहन में रखो। हुसैन को इस अंदाज में मानो, हुसैन को फ्री स्टाइल में मानने के लिए मत रखो। मेरा जद फ्री स्टाइल में मानने के लिए नहीं, मेरे जद को अगर मानना है तो शरीयत मुस्तफा की रोशनी में उनका जश्न मनाओ, उन्हें याद करो। शरीयत बचाई है हुसैन ने, इस्लाम बचाया है हुसैन ने, 6 महीने के अली असगर को कटाया है हुसैन ने। आज उसी कुर्बानियों की सही फिक्र अगर आज कोई मसलक हमें दे रहा है तो उस मसलक को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। ये जहन बेटों को अपने प्रॉपर्टी की वसीयत मत करके जाओ। अगर वसीयत करके जाते हो तो ये वसीयत करके जाओ कि मेरे जनाजे में कोई भी ऐसा शख्स शामिल ना हो जो हमारे अकीदे के बाहर का हो। वही लोग हमें कांधा लगाएं जो नबी के इश्क वाले हों। सुभान अल्लाह।
मियाँ उसका मर्तबा जानते हो ईमान वाले का कितना बुलंद होता है? हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, कितना मर्तबा बुलंद होता है। कल तक वो दुनिया में बज़ाहिर था तो इमाम के पीछे कभी नहीं खड़ा हो, आगे कभी नहीं खड़ा होता था, इमाम उसके आगे खड़े होते थे। मगर आज जब वो वहां के लिए सफर शुरू किया तो इमाम पीछे है, वो आगे है। हमने जब राज को समझा तो राज का जब पर्दा उठा है तो यही समझ में आया है, कल तक दुनिया में ये अदा कर रहा था, आज उस सफर पर जा रहा है, किसी और से मिलने नहीं जा रहा है, बल्कि जिनके सदक़े में सब कुछ है उन्हीं से मुलाकात करने जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार उसे खाने पर लेकर जाते, मुस्कुराता हुआ जाता। लोग सोचते, कोई सोचता बैंक बैलेंस मिल गया है, कोई सोचता है प्रॉपर्टी मिल गई है, कोई सोचता है खेती बाड़ी मिल गई है, मगर ईमान वाला ये सोचता है आज तो कब्र में मुझे मुस्तफा की ज़ियारत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस फिक्र को जहन में रखो। कुरान की जो आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसका सीधा सादा सलीस तर्जुमा यही है, ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। उन पर जो रास्ता सिद्दीक का है, फारूक का है, उस्मान का है, अली का है, हुसैन का है, गौसे आजम का है, गरीब नवाज का है, मशाइखीन कालबी और महरेरा का है, उसी रास्ते पर चला। और जब ये सारे रास्ते हम तलब करते हैं और तलब के बाद जब हमारी आंख खुलती है तो इस दौर में अगर हमें कोई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सही रास्ता नजर आता है तो उसी रास्ते को मसलके आला हजरत का है, जिसकी फिक्र हमारे और आपके जहन में होना चाहिए। उलमा का एहतराम करो। सिर्फ मौलवी साहब के अच्छे कुर्ते को और अमामे को देखकर जले और हसद ना करें, बल्कि आपके जमात के, आपके इलाके के, आपके शहर के उलमा जब नजर आए तो उनका झुककर उन्हें सलाम करें, एहतराम करें। हमने नबी को नहीं देखा है, मगर किस्मत के धनी है कि हम नायबे रसूल को देखा है। सुभान अल्लाह। ज़हन ये रखो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमाए अहले सुन्नत को नायबे रसूल फरमाया। उलमा का एहतराम करो, मगर आलमून तालमून वालों से बचे रहें। उन उलमा की फिक्र में करीब उन लोगों से करीब हो जो अपनी तबीयत न बांटते हो बल्कि हर मौकों पर शरीयत बांटते हो, उन लोगों से करीब हो। फसादी फितना फसाद वालों से दूर रहिए। अपनी मसाजिद के आइम्मा का एहतराम कीजिए। सिर्फ छोटी सी तनख्वाह पर उनको मत बाउंड कीजिए। आप अपने अखराजात का भी सही से काउंटिंग लिया कीजिए कि आपकी फैमिली पर कितना खर्चा होता है। जब आपकी फैमिली पर अखराजात इतने हो सकते हैं तो उनके साथ भी घरेलू अपनी जिंदगी के तमाम उम्र उनका भी उसी अंदाज में आप ख्याल रखें। जितना नायबीन रसूल की फिक्र और उनके ख्याल का ख्याल रखेंगे, मुस्तफ़ा उतना ही आपका ख्याल रखेंगे। हमें मालूम है मियाँ कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हम तो उस अकीदे वाले हैं मियाँ, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। और मस्जिद के ट्रस्टी बनकर मस्जिद के मालिक बनने का मिजाज मत अपने अंदर रखो। मस्जिदों के खुद्दाम बनकर रहो। सदारत और मुतवल्ली बनकर मस्जिद में अपना हुक्म मत चलाओ। इमाम तुम्हारा नौकर नहीं है, मुअज्जिन तुम्हारा नौकर नहीं है। जो ट्रस्टियान ये करते हैं वो अपने इन अमालों से तौबा करें। इमाम हमारा इमाम है जिसके पीछे हमारी ये नीयत होती है, मैं नमाज की नीयत तो कर रहा हूं मगर इस इमाम के पीछे खड़े होने की, उसकी क़यादत के लिए। इमामों का एहतराम करो। मस्जिद का जितना सफाई करने का हक सफाई वाले का है, उतना भी आपका भी हक है कि आप भी सफाई। मस्जिद में जानमाज क्यों नहीं बिछी इमाम साहब? मस्जिद की लाइट क्यों नहीं जली इमाम साहब? ये इमाम साहब का काम नहीं है। इमाम का काम ये है कि आपके ईमान को संवारे, आपके अकीदे को संवारे, आपकी नमाजों को वक्तों पर अदा कराइए। इमाम की
اور 2000-5000 والا زمانہ چلا گیا ہے. اماموں کی تنخواہیں بڑھائیے، ورنہ ایسے ہی امام ملیں گے جو آپ کی زندگی کو صلاح کلیت کی طرف لے جائیں گے. اچھی تنخواہ دے کر اچھے امام بلاؤ جن کی صلاحیت اس لائق ہو کہ وہ آپ اگر کوئی مسئلہ شرعی لے کر آئے تو وہ آپ کے مسئلے کا حل بھی کر دیں اور آپ کو مطمئن بھی کر دیں. سبحان اللہ. امام کسی دوسرے فرقے کا نہیں ہونا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت والا، بھلے وہ رضوی ہو یا اشرفی ہو، مگر اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو مانتا ہو، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر کنز الایمان کو مانتا ہو. اس لیے کہ کنز الایمان کو ہر وہ شخص مانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اس فکر کو ذہن میں رکھو. مسجدوں کا خیال رکھیے. اگر اپنے گھروں کو کمکموں سے سجانا جانتے ہو تو ویسے ہی مسجد کو چندے سے مت سجاؤ، بلکہ اپنی حلال کمائی سے مسجد کو سجاؤ. جب تم اللہ کے گھر کو سجاؤ گے، اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا مولا کا، وہ خود بخود تمہارے گھر کو چمکا دے گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا کھانے. فکر کو ذہن میں رکھیے. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و حبیبنا وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور سے اعلیٰ حضرت بھی قریب ہے، اور اس کے بعد لب بام وہ ماہ مبارک آنے والا ہے، وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں. یا اسی کے صدقے میں تو ہماری روز عید ہوتی ہے نا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ بریلویت، جان ہے نہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ فکر ایمان و عقیدے کو مضبوطی سے فکر کے ساتھ فکر رکھو. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع النور میں اپنی گلیاں سجاؤ، اپنے شہر کو سجاؤ، اپنی مسجدوں کو سجاؤ، مزارات مقدسہ اگر ہے وہاں قمقمے لگاؤ، گلیوں کو آراستہ کر دو، اور یہ بتا دو دنیا والوں کو وہ آنے والے ہیں جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم، جو سلسلہ قادریہ میں حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ سامنے تشریف لا لیں. پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. اور جو لوگ بیعت ہو چکے ہیں وہ تبرکاً دامن پکڑیں، اور جو حضرات کلمات پڑھاتے ہیں اس کو پڑھیں، توبہ کی نیت سے شامل ہو جائیں. اور جو خواتین ہیں اور مرید ہونا چاہتی ہیں، حضرت جو کلمات پڑھاتے ہیں وہ پڑھتی جائیں، انشاءاللہ وہی مرید ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
میں توبہ کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں توبہ کرتی ہوں کفر، شرک اور سارے گناہوں سے۔ یا اللہ تو مجھے نیکی کی توفیق دے، برائیوں سے بچا۔ میں داخل ہوا غلامی میں، عورتیں کہیں میں داخل ہوئی کنیزی میں، پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی میں داخل ہوئی سلسلہ عالیہ قادریہ محمدیہ میں۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، ہر چیز اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیچ ڈالی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ ارحمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اننی فی غیر غم معرفوں کی حدیث صحیح اشعالنا ہر الہ کریمہ کار سازہ بندہ نواز رحیم، جو پڑھے گا سب کا ثواب، ما حضر کا ثواب۔ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما۔ حضور کو وسیع توسل تمام اصحاب کرام خلفائے راشدین تابعین نظام تبع تابعین نظام کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما۔ نسل وعدہ نسل قرن وعدہ قرن جميع اولیاء کرام جملہ بزرگان بالخصوص پیر پیرا امیر امیرا سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر الجیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کرم میں نظر مولا سے قبول فرما۔ بالخصوص شہنشاہ ہندوستان والی ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز کی مقدس والا بارگاہ کرم میں نظر مولا سے قبول فرما۔
بالخصوص مشایخین کالپی شریف، ججداد اکرام کل مقدومان کالپی شریف، مقدومان ماررہ شریف، مقدومان بریلی اور تمام علیہ السلام میں آرام فرمانے والے جمیع اولیاء کرام، جملہ بزرگان، جملہ علماء کرام، مفتیان کرام، حافظ قرآن، قاری قرآن، امت مسلمہ کے جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو نظر مولا سے قبول فرمائے. سرزمین پر جو بھی علماء کرام آرام فرما ہیں، جو بھی بزرگان دین آرام فرمائے، مولا ان سب کے ارواح کو نظر مولا سے قبول فرما. حضرت علام حضرت علامہ مفتی انصار صاحب علیہ کے رضوان کے ارواح کو نظر مولا سے قبول فرما. ہر الہ کریمہ کا سزا بندہ نواز رحیمہ جو آج رضا کمیٹی کی جانب سے آج کا یہ اجلاس پاک منعقد ہوا، جشن رضا مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا جن جن لوگوں نے دم درم قدمی سے اپنے حصہ لے کر آج کے جلسہ پاک کو منعقد کیا، مولا ان سب کے رزق میں، عمل میں، کاروبار میں، دکان میں، مکان میں پروردگار خوب خوب برکتیں عطا فرما. ہم سب کو شریعت و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر بد مذہب، بد کردار، بد عمل، بد عقیدہ سے مولا ہمیں اپنا ایمان و عقیدے کو محفوظ رکھنے کی مولا توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھے امام رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں تمام مستلاسل کے مشایخین نظام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مگر مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہمیں تمام لوگوں سے فکری محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. مولا جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ کا فرما. جو کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے، مولا ان سب کی جملہ پریشانیوں کو، جملہ مصیبتوں کو دور فرما. جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل میں الجھے، مولا انہیں سنی صحیح العقیدہ رشتے عطا فرما. مولا جو بھی اولاد ہے پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرما. دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. تمام آفات بلیات گردش کائنات، تاروں کی نحوسات، تمام حاسدین کے حسد جلنے والوں کی جنت سے مولا محفوظ و مامون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے لوگ مل کر بے ایک زبان ہو کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.